اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ترقی اور قوت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو غصے اور ناراضگی سے آزاد زندگی گزارنا ہوگی، اور پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو کیوں عزت دے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کا انتظار کریں کہ وہ آپ کا منصف ہو تو لوگ کبھی بھی آپ کو دکھ دے کر بچ نہیں سکیں گے۔ خدا ہمیشہ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اس وقت جب ہم اس کی مرضی پوری کریں گے۔ دراصل عبرانیوں 12 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، دوسروں کی مدد کرو تاکہ کوئی فضل سے محروم نہ ہو جائے، تاکہ کوئی کڑوی جڑ تمہیں دکھ نہ دے، زخمی لیکن کرواہٹ نہیں۔ دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ مسیح میں بہن بھائی ہوتے ہوئے ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دوستوں اور لوگوں کے ساتھ حکمت سے چلنا چاہیے جو ہمارے آس پاس ہیں، بجائے اس کے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوں اور وہ کسی شخص کے بارے میں کچھ بتائیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن چاہے وہ کتنے ہی پریشان ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف متفق نہ ہوں، بلکہ انہیں اس بات سے نکالنے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں وقت کا ضیاع ہیں، خدا کے وقت کا ضیاع ہے، ان کے وقت کا ضیاع ہے، اور یہ اس طرح کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکے گا، ورنہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ان کی کڑواہٹ آپ کے اندر آ جائے گی اور اچانک ہی آپ بھی اس شخص کو ناپسند کرنے لگیں گے جس نے آپ کا ابھی کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے جو آپ سنتے ہیں اگر اس کے قابل اعتماد 2 یا 3 گواہ نہ ہو۔ اس لیے ہم چغل خوری پر یقین کرنا بند کر کے لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ کسی نے کچھ کہا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ آمین۔ محض ہم کلام کو سنیں گے نہیں، اس پر عمل بھی کریں گے، ورنہ ہم خود کو دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ بائبل میں آیات کے نیچے لکیر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس بات پر عمل نہ کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب خطا کرتے ہیں اور ہمیں مسلسل معافی ملتی ہے، اور ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے سنجیدہ ہونا ہے۔ ہم ایک سنجیدہ دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی کافی سنجیدہ ہیں، ورنہ آپ جمعے کی رات یہاں نہ آتے۔ اتنی ٹریفک کے باوجود آپ کوشش کر کے یہاں آئے۔ آپ میں سے کچھ نے لمبا سفر طے کیا ہے، ہوٹل پر خرچہ کیا ہے، اور پھر آپ واپس جائیں گے اور کل دوبارہ آئیں گے، اور اس طرح کے کاموں میں بہت کوشش کرنا پڑتی ہے۔ شاید آپ 50 لوگوں سے بھری 7 چھوٹی بسیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس جگہ کو تیار کرنے کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے۔ یہ سنجیدہ کام ہے۔ خدا ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا کلام کسی طرح لوگوں تک پہنچے۔ یہ صرف پروگرام نہیں ہے۔ یہ صرف خواہش نہیں ہے کہ میں حقیقت میں کیسی لگتی ہوں بنسبت ٹی وی پر دیکھنے کے۔ اس کے لیے تو میری تصویریں ہی کافی ہیں، ورنہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف مجھے دیکھ سکیں۔ لیکن مہربانی سے اس ہفتے میری بات کو سنیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آپ کی زندگی کے لیے کلام ہے، اور یہ کلام کسی شخص کی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ خدا کی طرف سے مقررہ وقت ہے، مطلب یہ کہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے کیونکہ آپ کو اس کے کلام کی شدت سے ضرورت ہے۔ جی، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا تو ابلیس کے دھوکے میں نہ آئیں کہ آپ نے معاف نہیں کیا ہے۔ آپ جو محسوس کرتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی نہیں کرتے، ان کے لیے اچھا بولتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی ضرورت ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہی معافی کی بھرپور قوت ہے۔ کیونکہ اگر لوگ دل میں رنجش رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ عبرانیوں 12 کی 15 آیت غور سے دیکھتے رہیں کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر آپ کو دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دعا کریں کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ معاف کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا کہ جب تک آپ کو کسی سے شکایت نہیں تب تک آپ یہ دعا نہیں کریں گے۔ کیوں نہ ہر روز یہ دعا کریں، خدا جب بھی کوئی شخص مجھے دکھ دے مجھے فضل دے کہ میں اسے فوراً معاف کروں، مجھے فضل دے کہ میں اپنی پرس خالی کو بھی یاد رکھوں کہ تو مجھے ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ اے خدا میری مدد کر۔
یہ احساس جتنی زیادہ دیر تک رہے گا اتنا ہی جڑ پکڑتا جائے گا اور پھر یہ کڑوی جڑ بن جائے گا جس کا نتیجہ ہمیشہ کڑوا پھل ہے۔ دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 10ویں آیت، معاف کریں تاکہ ابلیس کا آپ پر داؤ نہ چل سکے۔ اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرے سے ناراض رہ کر ابلیس کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ ابلیس کی فطرت کا مطالعہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا کبھی کبھار، کیونکہ جب آپ چپکے سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی باتیں جو وہ کرتا ہے اور ہم اسے آسانی سے موقع دیتے ہیں اور ہم ان تمام باتوں پر توجہ نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ خدا آپ کی حالت آپ پر ظاہر کرے اور آپ پر سچائی کو ظاہر کرے۔ اب ذرا سنبھل کر بیٹھیں۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، کلسیوں 3:19، کیونکہ لکھا ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو، ہمیشہ ان کی خوبیوں پر دھیان کرو۔ کتنی خواتین کو یہ بات پسند ہے؟ مجھے بھی پسند ہے۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے تلخ مزاجی اور ناراضگی نہ کرو، جس کی وجہ آپ کی اپنی ازدواجی ذمہ داریاں ہیں۔ میں غور کر رہی تھی، میں نے سوچا کہ اس آیت کا آخر مطلب کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہی بات بیویوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں شوہروں کی بات کی جا رہی ہے اس لیے میں شوہروں اور بیوی کی بات ہی کروں گی، چونکہ اسٹیج پر ہوں اس لیے ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس عورت نے شوہر کے تمام توقعات کو پورا نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز پریشان نہیں کرتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ان سے کیا توقع کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ہی ہماری توقعات غیر حقیقی ہوتی ہیں۔ میں توقع کرتی ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ خوش رکھو۔ میں ڈیو سے ناراض ہو جاتی تھی کیونکہ وہ مجھے خوش نہیں رکھتے تھے۔ وہ گولف کھیلنے چلے جاتے اس لیے میں ناخوش تھی کہ ڈیو کو مجھے خوش رکھنا چاہیے۔ خدا نے کہا کہ تم اپنی خوشی کی ذمہ داری خود کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہ ڈیو کا کام نہیں ہے۔ شاید یہ بات کسی خاتون کے لیے آزادی کا باعث ہو جائے۔ سنیں، کیا آپ کسی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے؟ یہ غیر حقیقی توقع ہے۔ اس طرح آپ کڑواہٹ کا شکار ہو جائیں گے، یعنی اس چیز کے لیے جو خدا آپ کو کبھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ دوسروں پر انحصار کریں تاکہ خوش رہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر انحصار کریں۔ وہ سمجھتا ہے کہ پھنس گیا ہے۔ وہ 30 سال سے شادی شدہ ہے اور اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور اب وہ خوش نہیں ہے۔ شاید اگر وہ بیوی کو خوش رکھتا تو زیادہ خوش ہوتا، یا اگر وہ اسے خوش رکھتی تو زیادہ خوش رہتی۔ آپ کو شوہر والی بات زیادہ اچھی لگی ہے۔ کڑواہٹ اکثر چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کرنا بند نہیں کرتے، کسی بھی شخص کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو کسی بھی طرح سے اس شخص سے خفا کرتی ہیں۔ اپنے کمپیوٹر میں ایسی فائل نہ بنائیں جس میں آپ ان چھوٹی باتوں کا حساب رکھیں جو آپ کو کسی شخص میں پسند نہیں ہے۔ انگریزی لفظ اوفینس یونانی لفظ اسکینڈلون سے نکلا ہے۔ دراصل یہ پھندے کا ایک حصہ ہوتا ہے جس پر کھانے کی چیز رکھی جاتی ہے تاکہ جانوروں کو پھنسایا جا سکے اور ذبح کیا جائے۔ اس لیے جب شیطان ہمارے سامنے آزمائش لاتا ہے تاکہ ہم خفا ہو جائیں، یہ دعوت ہوتی ہے کہ اس پھندے کی طرف بھاگو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ برا لگا؟ میں نے اس سے پہلے لوگوں کو اتنا حساس نہیں دیکھا ہے۔ یعنی لوگ سانس لینے پر بھی برا مناتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ پولس نے کہا کہ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آدمیوں کے لیے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہوں گی کہ یہ وہ بات ہے جس کا حل ہم ہر روز اپنی دعا میں نکال سکتے ہیں۔
خداوند کیا میں کسی سے ناراض ہوں؟ اگر ہوں تو مجھ پر ظاہر کر کے وہ کون ہے جسے میں نے مکمل طور پر معاف نہیں کیا ہے؟ کیا میرے دل میں خفگی تو نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کا دن کس قدر بہتر ہوگا اگر آپ صبح ہی ان معاملات کو ٹھیک کر لیں اور اس پر قابو پائیں؟ سنیں، متی 24 باب میں آخری کے دور کے تعلق سے کچھ نشانیاں ہیں۔ اس میں جنگیں ہیں، افواہیں ہیں، قحط اور زلزلوں کا ذکر ہے، مختلف جگہوں پر مختلف آفات۔ لیکن اسی باب میں 10ویں اور 12ویں آیت پر شاید ہم اتنا زیادہ غور نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی آخری دور کی نشانیاں ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ یسوع نے کہا کہ وہ ٹھوکر لگنے کا پتھر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ٹھیس لگنا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رفاقت رکھتے ہوں گے اور خدا میں بڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ کسی ایسی بات کو دیکھیں گے جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے یا کرنا مشکل ہے تو وہ ٹھوکر کھائیں گے، جیسا کہ یوحنا 6 باب میں جب یسوع نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا۔ وہ معجزات کی باعث بہت پرجوش تھے، لیکن مجھے تم سے کچھ اور کہنا ہے۔ چاہو تو میرا یقین کرو، میرا گوشت کھاؤ اور میرے خون میں سے پیو۔ اور وہ سوچنے لگے کہ ہم تو جا رہے ہیں، بلکہ یہ لکھا ہے کہ بہت سے شاگرد اسے چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلے گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا تاکہ جان سکیں کہ وہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کرتے۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ جب تک آپ ناراض رہیں گے تو آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک خفا رہیں گے تو چاہے ہفتے میں 6 مرتبہ چڑھ جائیں، آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کریں گے۔ آپ بہت سی اچھی باتیں سنیں گے لیکن آپ ان کا اثر قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناراضگی، غصہ، کڑواہٹ اور خفگی میں رہنا شاید سب سے زیادہ اہم سبق ہے جو یسوع ہمیں سکھانے آیا، اور اگر ہم اس بات کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہم باقی چیزوں کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ بارہویں آیت میں لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بھتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ وہ سرد مہری کا پھندا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ اسی میں ہماری قوت ہے۔ اس نے سکھایا ہے کہ آپس میں غیر مشروط محبت رکھیں، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے پر رحم کرنا ہوگا۔ آمین۔ ہم اکثر کہتے کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن ہم بھولتے نہیں ہیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی۔ فلپائن میں ایک خادم تھا جو اپنے دل پر پوشیدہ گناہ کا بوجھ لیے پھرتا تھا، جو اس نے کافی سال پہلے کیا تھا، جو اس نے توبہ کرنے سے پہلے کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک خدا کی معافی کا احساس نہیں رکھتا تھا۔ اس کی کلیسیا میں ایک عورت تھی جو کہتی تھی کہ یسوع نے اس سے رویا میں کلام کیا ہے۔ یہ بات اس نے اسے بتائی، لیکن یہ خادم اس عورت کے تعلق سے شک کرتا تھا، لیکن آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ اگلی مرتبہ جب یسوع اس سے کلام کرے تو اسے پوچھے کہ میرے پاسبان نے بائبل کالج میں کیا گناہ کیا تھا۔ وہ عورت رضامند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد پاسبان نے پوچھا، کیا یسوع رویا میں اس پر ظاہر ہوا؟ وہ بولی ہاں۔ پھر کہا، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ میں نے بائبل کالج میں کیا گناہ کیا تھا؟ وہ بولی ہاں۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، مجھے یاد نہیں ہے۔ سنیں، مجھے یاد نہیں۔ دیکھیں، یہ واقعی ممکن ہے کہ اگر آپ جلدی ہی معاملات ٹھیک کر لیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ معافی میں ماسٹر ڈگری حاصل کریں۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو معاف کرنے میں بہترین ہو جائیں، مزید وقت ضائع نہ کریں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ واقعی کچھ دیر کے لیے اس پر غور کریں، آپ گھر جائیں اور آج رات 10 منٹ کے لیے غور کریں کہ کسی سے ناراض رہنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو تبدیل کرے گا، لیکن آپ ضرور بدلیں گے۔ اس لیے ہمیں محبت کے شعلے کو بھڑکائے رکھنا ہے۔ پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ اگر مجھے ٹی وی کے لیے ریکارڈنگ نہ کروانی ہو تو میں کسی بھی جگہ جاؤں تو میں وہاں محبت کی منادی کروں گی کہ محبت کا کیا مطلب ہے۔
یہ کوئی پیغام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی لفظ ہے، نہ ہی کچھ ایسا جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں، بلکہ یہ عمل ہے۔ محبت کا اصل مطلب لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کی مدد کرنا جو دکھی ہیں، لوگوں کو بڑھانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ اکثر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تعلقات خراب ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی زحمت نہیں کرتا کہ کسی سے بات کرے۔ ہاں، ہم فون پر پیغام بھیجتے ہیں، جواب میں بس لفظ کے لکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مجھ سے جوابی ٹیکسٹ میسج وصول نہیں کریں گے، لیکن اگر میں آپ کو میسج بھیجوں تو مجھے جوابی پیغام میں صرف کے لکھ کر نہ بھیجیں۔ مطلب یہ کہ ہم اس قدر سست ہیں کہ پورا لفظ بھی نہیں لکھتے۔ میں اکثر پوچھتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسے کتنے متفق ہیں؟ ہم اس قدر جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم پورا جملہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ تمام باتوں کو نظر انداز کرتی ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل کے نئے ترجمے میں سے میں نے ایک چند جملے پڑھے، وہ یہ ہیں: بغیر کسی لالچ کے محبت رکھو اور لوگوں کی بہتری چاہو۔ محبت پاک روح کے وسیلہ ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے، لیکن ہم یا تو اسے بھڑکا کے رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے سرد پڑنے دیں۔ یہ بات میری زندگی کے گزشتہ 12 یا 15 سال سے بہت اہم رہی ہے، جس کا ذکر میں اپنے پیغامات میں کرتی رہتی ہوں۔ میرا ارادہ نہیں کہ یہ سلسلہ روک دوں۔ اگر محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، پھر کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ہر روز خدا سے پوچھیں کہ آج آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نبوت یا نرسنگ کی آواز کا انتظار نہ کریں یا فرشتے کے ظاہر ہونے کا۔ خدایا، اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، واقعی اس کی مدد کروں، سنیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو جو ضرورت ہے مہیا کر دیں۔ خدا سے کہنا چھوڑ دیں کہ وہ ان کی مدد کرے، مہیا کرے، جو کہ آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے۔ خدایا، مریم نے گھر کا کرایہ نہیں دیا، اس کی مدد کر۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالیں اور اس کی کچھ مدد کریں۔ اوہ، میرے اپنے کچھ کام ہیں۔ سنیں، کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ میں یہ بات صرف اس لیے جانتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے یہ بخشش خدا سے قبول کرنا تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دوسروں کو دینے کی کوشش کروں، میں کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا رہی، کیونکہ خدا نے مجھے ایسی ہی بہت سی باتوں میں سکھایا ہے۔ میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنی پلیٹ میں سے کھانے کو دوں۔ ہر مہینے اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکال لیں جو کہ دیگر ہدیہ جات سے علیحدہ ہوں۔ میں آپ کو گھر کے لیے کچھ کام دے رہی ہوں۔ ہر مہینے اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکال لیں جو کہ دیگر ہدیہ جات سے علیحدہ ہوں۔ سنیں، یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو آپ ٹیکس کے بعد وصول کرتے ہیں۔ سنیے، یہ وہ پیسہ ہوگا جس سے آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی غریب کی، لیکن کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی غریب نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک امیر شخص کو کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ برکت کی ضرورت ہو، کیونکہ جب کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو لوگ ہمیشہ ہی اس سے کچھ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ ان کو بھی دیا جائے۔ کیا درست کہا؟ ہمیشہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے موقع تلاش کریں۔ آپ پکا عہد کر لیں کہ میں زندگی کے کسی بھی دن کو خالی نہیں جانے دوں گی جس میں میں کسی کی مدد نہ کروں۔ دیکھیں، ہر روز تو یہ مجھ سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں ہر روز یہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ دوں، اپنے کپڑوں میں سے،
آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس کتنا ہے جس سے دوسروں کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو پاس رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ نہیں جانتے کہ وہ چیز کہاں ہے، اور آپ بازار سے دوسری چیز خرید لاتے ہیں۔ لیکن سنیں، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، آپ سب خیریت سے تو ہے نا؟ غلطیوں 6 کی 10 آیت میں لکھا ہے، جہاں تک موقع ملے خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر میں اس بات کا خلاصہ بیان کروں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ناراضگی، کڑواہٹ یا خفگی یا غصے کی نسبت، حتیٰ کہ پوشیدہ غصے کی نسبت، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ کر کے دکھائیں، میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں۔ ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح۔ تمہیں بھی ابھی آنا تھا۔ میں بیبی شاور میں ہرگز نہ جاتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بھی وہاں موجود ہوگی۔ یقیناً تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ خدا آپ کے ہر اتوار چرچ جانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، جتنا کہ اس بات میں کہ پورا ہفتہ میں کیسے زندگی گزارتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کو آپ پر فخر ہے کہ آپ آج یہاں آئے، آپ آج کی رات زحمت کر کے یہاں پر آئے ہیں، لیکن دیانتداری سے کہوں گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے اگر آپ ان چند اصولوں کو سیکھ کر عمل نہ کریں۔ میں کسی سے ناراض نہیں رہنا چاہتی، ناراض رہنا مشکل کام ہے۔ امثال 19 کی 11 آیت میں لکھا ہے، آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے، بغیر بدلہ لیے یا کسی ناراضگی کے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ شان کا کیا مطلب ہے؟ درگزر کرنا اس کی شان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے جلال کا ظہور۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ یہ وہ استحقاق ہے کہ جو کہ خدا کے جلال کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا۔ اگر آپ خطا کو درگزر کرتے ہیں اور اس کا بدلہ نہ چاہیں اور ناراضگی نہ رکھیں، غور سے سنیں، کیا آپ منتظر ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے؟ آپ میں سے کتنے خدا کے منتظر ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بڑا کرے؟ میرا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا کام چاہتے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے یہ کبھی نہیں ملے گا اگر میں اس سے آزاد نہ ہو جاؤں۔ آپ اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیں، یہ ابلیس ہے، اور اسے موقع نہ دیں کہ آپ پر حاوی ہو۔ آپ رات کو بستر پر لیٹے ہیں اور سونے لگے ہیں اور پھر خیال آتا ہے اکثر کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دماغ بالکل خالی ہے، اور پھر اچانک ہی میں کسی خاص چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں۔ میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو مجھے برا لگتا تھا، لیکن میں کیا کرتی ہوں؟ میں نہ کہتی ہوں۔ سنیں، اپنا منہ کھولیں اور ابلیس کو جواب دیں، نہیں، میں واپس وہاں اس جگہ نہیں جاؤں گی۔ ایک جگہ ہے جو کہ وہاں کہلاتی ہے، اور آپ وہاں رہتے تھے، لیکن آپ دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ آمین۔ تو پھر زندگی کی جنگ لڑیں۔ ہم سب کو خدا کی مرضی پر چلنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے غصے اور ناراضگی سے آزاد زندگی گزارنا، معافی میں چلنا، ایسی معافی جس کی خدا پیشکش کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی یہی معافی دے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا خود اس شخص کی نسبت ہماری حمایت کرے گا۔